अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 18 सूरतुन नूर की आयत नंबर 1 ता 10 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दतिन वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा रहफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम फी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल यशहद अज़ाबहुमा त्वाइफतुम मिनल मुमिनीन। अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदाअ फजलिदूहुम समानीना जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदाअ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस स्वादिकीन। वल खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन व यदरउ अन्हल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाह
أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورۃ النور مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ ایک سورہ ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا حکمت والا ہے تو تمہارا پردہ کھول دیتا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 9 رکوع 64 آیتیں ہیں۔ اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا۔ یہ خطاب حکام کو ہے کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزاد ہو اس کی حد یہ ہے کہ اس کے 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ حد اور غیر محسن کی ہے، کیونکہ اور محسن کا حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ وارد ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجم کیا گیا۔ اور محسن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ صحبت کر چکا ہو، خواہ ایک ہی مرتبہ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو رجم کیا جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلاً حر نہ ہو یا مسلمان نہ ہو یا عاقل بالغ نہ ہو یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو یا جس کے ساتھ کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں اور ان سب کا حکم کوڑے مارنا ہے۔ مسائل: مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں سوائے تہ بند کے، اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں سوائے سر، چہرے اور شرمگاہ کے کوڑے اس طرح لگائے جائیں کہ علم گوشت تک نہ پہنچے اور کوڑا متوسط درجے کا ہو، اور عورت کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا نہ کیا جائے، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں۔ البتہ اگر پوستین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو اتار دیے جائیں۔ یہ حکم حر اور حرہ کا ہے، یعنی آزاد مرد اور عورت کا، اور باندی غلام کی حد اس سے نصف یعنی 50 کوڑے ہیں، جیسے کہ سورہ نساء میں مذکور ہو چکا۔ ثبوت زنا یا تو 4 مردوں کی گواہیوں سے ہوتا ہے یا زنا کرنے والے کے 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے، پھر بھی امام بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے۔
کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا، اگر ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا ورنہ نہیں، اور گواہوں کو صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا، بغیر اس کے ثبوت نہ ہوگا لواطت زنا میں داخل نہیں، لہذا اس فعل سے حد واجب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے، اور اس تعزیر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چند قول مروی ہیں: آگ میں جلا دینا، غرق کر دینا، بلندی سے گرانا اور اوپر سے پتھر برسانا۔ فاعل و مفعول دونوں کا ایک ہی حکم ہے، تفسیر احمدی، یعنی حدود کے پورا کرنے میں کمی نہ کرو اور دین میں مضبوط اور متسلب رہو تاکہ عبرت حاصل ہو، کیونکہ خبیث کا میلان خبیثی کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ شان نزول: مہاجرین میں بعضے بالکل نادار تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز قریب تھا، اور بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں۔ یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو خیال آیا کہ اگر ان سے نگاہ کر لیا جائے تو ان کی دولت کام میں آئے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس سے روک دیا گیا، یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا۔ ابتدائی اسلام میں زانیہ سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں آیت وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُم سے منسوخ ہو گیا۔ اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے: مسئلہ، جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 معائنے کے گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ 80 کوڑے آیت میں محسنات کا لفظ خصوص واقعے کے سبب سے وارد ہوا یا اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا کثیر الوقوع ہے؟ مسئلہ، اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان، مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔ مسئلہ، زنا کی شہادت کا نصاب 4 گواہ ہیں۔ مسئلہ، حد قذف مطالبے پر مشروط ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم لازم نہیں۔ مطالبے کا حق اسی کو ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اگر وہ زندہ ہو، اور اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی ہے۔ مسئلہ، غلام اپنے مولا پر اور بیٹا باپ پر قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ، قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو یا زانی کہے، یا کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے تو فلاں کا بیٹا ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور ہو اس کی ماں پارسا، تو ایسا شخص قاذف ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد آئے گی۔ مسئلہ، معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کی شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بار مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ صدا کرتا رہتا ہوں کہ ختم نبوت کے صدقے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں، تو اس کے لیے آپ سے یہ صدا رہتی ہے، آپ کو جگاتا رہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو پورا دیکھیں، اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کو پورا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروگرام کے صدقے شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔